الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا 21واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 20 سبق ہو چکے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے مدات۔ مد کی معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا۔ مد کا معنی جو ہے وہ کھینچنا کے ہیں۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مطلب جب مد ہوتی ہے تو اس کے دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک تو سبب اس کا حمزہ ہے اور دوسرا سبب اس کا سکون ہے۔ مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارضی اور مد لین عارض۔ یہ 6 اقسام ہیں۔ مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد، اب دیکھو جیم زبر الف، یہ دیکھو نا الف جو ہے جیم ہے، یہ حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمہ میں ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا۔ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فازیر یا مد فی، حمزہ زبر ان۔ اب دیکھو جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو فی ان، فی انفسکم۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل اور مد منفصل اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 الف یا اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر۔ اب نمبر 3 پہ ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، دیکھو یہ دیکھو جو ہم پڑھ رہے ہیں جانن کی مثال، تو یہاں ہے ضالن، ضالن۔ یہ حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم والا ہو یا شد والا ہو، جو شد ہے یا جزم سکون اصلی۔ اب ضالن یہ ہو گیا مد لازم کی مثال۔ اس کے بعد مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عینن، عینن، ٹھیک ہے، یا جیسے عین۔ تو جو عین زبر یا آئی ہے یہ حروف لین ہے اور اس کے بعد ساکن ہے، تو یہ مد لین لازم ہوگی۔ مد لین لازم اور مد لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد لازم کو 6 حرکات کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 3 الف 6 حرکات یعنی۔ مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ اب ویسے تو مسلمون ہے، لیکن جب ہم اسے وقف کرتے ہیں تو مسلمون، یا یہاں پہ جیسے دیکھیں رب العالمین، تو وقف کریں گے تو رب العالمین، تو یہ کیا ہو گئی؟ مد عارض۔ اس کے بعد آگے نمبر 6 پہ مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، شفتین۔ تو یہ جو تین ہے تا زبر یا تئی، آگے نون زبر نہ ہے، تو جب ہم وقف کر رہے ہیں تو وہ نون کا جو زبر ہے وہ گر جائے گا، تو پیچھے جو ہے وہ حروف لین ہے، تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں مد لین عارض۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 یا 2 یا 3 الف یعنی 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد اس کے ہجے بھی دیکھ لیں کہ ہم ہجے کس طرح سے نکالیں گے، یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں۔ یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون زیر یا مدنی، یا بنی، حمزہ زیر سین اس، یا بنی اس، را زبر الف مد را، را کے اوپر زبر ہے، الف مد را، اس طرح بھی پڑھتے ہیں، اور را الف مد زبر را اس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا شروع میں، تقریباً غالباً دوسرا سبق یا تیسرا سبق ہوگا، تو ہم اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو طریقہ بہتر لگے۔ جو میں پڑھتا ہوں، جیسے پڑھ رہا ہوں اور جیسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو وہ طریقہ اس طرح سے ہے کہ را زبر، ہم را کے اوپر زبر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مد کا نام لیں گے۔ حمزہ زیر یا ای، اسرائی، لام زبر لا، اسرائیلا، پورا حروف ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیلا، طا زبر الف مد لام ضال، لام کو ساتھ ملیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، ضاد کے اوپر زبر ہے وہ ساتھ پڑھیں گے، لام کے الف کے اوپر مد ہے اس کا نام لیں گے، اور لام شد والا ہے اس کا بھی نام ساتھ میں لیں گے۔ طا زبر الف مد لام ضاد، لام دو زبر لن، ضالن، دال زبر الف مد با داب، با زبر با، دابا، تا دو زیر تین، دابتن، حمزہ کھڑا زبر مد لام آل، حمزہ کھڑا زبر آل، آ، نون زبر نا، آل، آنا، حمزہ کھڑا زبر مد زال، آز، زال زبر زا، آزا، کاف زبر کا، آزاکا، را زبر یا رئی، آزاکا رئی، نون زیر نی، آذکرینی۔ یہ تمام حروف جو ہیں یہ مشکل ہیں، اس کی مشق کریں گے، جتنی مشق کریں گے یہ انشاءاللہ ہمارے آسانی سے ہم اسے ادا کر لیں گے۔ جیم زبر الف مد نون جان، نون دو پیش نون، جان نون، میم پیش دال مد، ہاں کھڑا زبر مد میم ہام، میم زبر ما، مد ہاما، تا کھڑا زبر تا، مد ہام متا، نون سے نی، مدہامتانی، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا زبر الف مد جیم حاج، جیم پیش واو مد نون جون، نون زیر یعنی، اتحاجونی، شد والا جو ہے وہ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا تاکہ اس کا پتہ چلے کہ یہ دو بار پڑھا جا رہا ہے۔ اتحاجونی کافتن، الحاقۃ والصافات، حاجوک وحاجہ تحاجون۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ۔